الا عبادک منہم المخلصین. تو اس نے کہا کہ اے رب، اے میرے رب، میری قسم اس کی جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں پھیلا دوں گا اور ضرور میں ان سب کو گمراہیت کی طرف لے جاؤں گا، مگر جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. الا عبادک المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین. اس نے کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان تک تو میں نہیں کروں گا، لیکن جو جو اس کے علاوہ ہیں میں ان کو سیدھے راہ سے بھٹکا کے جہنم کی طرف لے جاؤں گا. اور یہ ایک بڑا مکالمہ آگے بھی ذکر ہو رہا ہے. یہاں مقصود بتانے کا یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر تین خرابیاں تھیں. پہلی خرابی تو یہ کہ حکم الہی کی اس نے خلاف ورزی کی، اور کوئی بھی مسلمان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تیسری خرابی اس کے اندر یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا، کہ اس نے جناب آدم علیہ السلام سے بہتر خود کو قرار دیا. اور تیسری خرابی اس کے اندر یہ تھی کہ یہ جماعت سے الگ ہوا اور یہ الگ ہی نکل گیا. اور ان تینوں کے سبب کہ جو حکم الہی نہ مانے اور پھر اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کہے اور پھر اپنی جماعت، اپنا فرقہ الگ بنا لے، یہ تینوں چیزیں جس میں پائی جائیں اور مسلمانوں کے اتحاد اور انفراد کے اندر تفرقہ ڈالے، تو ایسا شخص پھر شیطان کے راستے پر ہوتا ہے، پھر وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہوتا. اور آج ہمارے اس پرفتن زمانے میں ایسے بہت سے باطل عقائد رکھنے والے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان تینوں باتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید سے منمانی آیتیں نکال رہے ہیں، قرآن مجید سے منمانی تفسیریں کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات جو مومنوں پر، جو کافروں پر اتاری گئی ہیں، وہ مومنوں پر چسپا کر رہے ہیں. خود کے عمل بہتر نہیں ہے. کوئی تو داڑھی مونڈا ہے جس نے اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے، داڑھی بھی نہیں ہے اس کی، پوری بھی داڑھی نہیں ہے، پھر تو وہ دلیلیں بھی دے رہا ہے کہ اسلام میں داڑھی نہیں ہے. اس طرح کی دلیلیں بھی دی جاتی ہیں. اور پھر بچیوں کے اور جو خواتین ہیں ان کے پردے کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اس کے خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے. تو اب ایک تو یہ ایک صورت. دوسری یہ کہ تکبر کرنا، کہ کہنا کہ سارے علماء جو تمہیں دین پڑھا رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو ہے فارغ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، مجھے آتا ہے، میں اب آپ کو بتاؤں گا. مطلب 1400 سال سے جو محدثین نے لکھا ہے، جو فقہاء نے لکھا ہے، آج کا یہ بیٹھنے والا 4 کتابیں پڑھنے والا مولوی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب اصل دین کیا ہے. تو مطلب 1400 سال سے چل رہا تھا اور جو ان کی پیروی کر رہے تھے سارے گمراہ ہو گئے، سارے جہنمی ہو گئے. امام مالک کو نہیں مانا جا رہا، شافعی مسلک کو نہیں مانا جا رہا، حنفی مسلک کو نہیں مانا جا رہا، حنابلہ کو نہیں مانا جا رہا، کہ نہیں تفرقہ بازی ہے. اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. اگر یہ تفرقہ بازی ہے تو آپ 1400 سال سے چلتی ہوئی امت کی جماعت ہے اس سے الگ پھر آپ نے 2.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے، 4 انچ کا اپنا ادارہ بنایا ہے اور 2.5 کتابیں آپ نے رکھی ہیں، اور 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں. تو پھر کیا ہے یہ شیطان کی روش نہیں ہے؟ شیطان نے تو کہا تھا کہ سارے جتنے بھی فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا ان سے الگ ہو گیا، اور کہا کہ میرے پاس دلیل ہے سجدہ نہ کرنے کی. یہ جتنے بھی سجدے کر رہے ہیں مجھے ان کے سجدے کی پرواہ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ کے حکم کیوں بجا لا رہے تھے. لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو الگ، کوئی انجینئر بنا پھر رہا ہے، کوئی کچھ بنا کر مقدس ہستیوں پر اس طرح سے تان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے آبا نے، ان کا جو آبا ہے شیطان ہے، اس نے بھی جناب آدم علیہ السلام کو ایسے ہی توہین امیز کلمات کے ساتھ یاد کیا تھا. توہین کی تھی ان کی کہ میں اس کو نہیں کر سکتا، یہ تو بدبودار مٹی سے بنا ہے. توہین ہوئی نا جناب آدم علیہ السلام کی. اور یہ بھی آج مقدسات ہستیاں کی طرف چلے گئے اور قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر مقدس ہستیوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ کاملین کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. اب تو بات یہ کہ کبھی کبھی ان کے بیانات سنیں، نعوذ باللہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بھی گستاخی کر بیٹھتے ہیں. آج 15 مارچ پورے پاکستان میں یوم ناموس رسالت کے طور پہ منایا گیا، اس لیے کہ ناموس رسالت کی آگاہی ہماری مسجد و محراب ممبروں سے ہو اور لوگوں تک پہنچے کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کیا ہے، آپ کی عزت کیا ہے. اس سے پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ جناب آدم علیہ السلام کا یہ مقام تھے کہ شیطان نے اگر آپ کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا تو خدا نے اس کو لعنتی کر دیا ہے.
اب جو آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، گویا تمام مخلوقات سے افضل ہوں، جب کوئی ان کی گستاخی کرتا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا بدبخت ہوگا، وہ کتنا بڑا مردود ہوگا۔ جو خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہو تو پھر اس کی گستاخی کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ شیطان کا عمل یہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے بدبخت کر دیا، جنت سے نکال دیا، اور جو دنیا کے اندر ہی ناموس رسالت کی خلاف جائے، گستاخیاں کرے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے، ایسے شخص کا پھر خدا کے نزدیک وبال کتنا بڑا ہوگا، اس کو کتنا بڑا عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتا ہے بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ اس کو رسول کو ایذا دے، مجھے بتائیں اللہ کو کوئی ایذا دے سکتا ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو اس کے پاس اصل قدرت تو اس کے پاس ہے، اسے کون ایذا دے گا؟ لیکن ایذا کا تعلق چونکہ قلب انور رسول کریم علیہ السلام سے ہے، اور اللہ کو یہ ذات کریمہ اتنی محبوب ہے کہ ان کی ایذا کو اپنی ایذا قرار دے دیا ہے، ورنہ اللہ کو ایذا کون دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو جو ایذا پہنچا رہے تھے، جو قلب انور پر جناب سید عالم علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم میرے محبوب کو ایذا دے رہے ہو نا، گویا مجھے تکلیف دے رہے ہو، اور جو مجھے تکلیف دے گا پھر تو میں غیور ہوں، میں قادر ہوں، میرا حکم ہے، میرا فیصلہ ہے، پھر جب میں اس کے ساتھ کروں گا تو وہ یہ ہوگا کہ دنیا و آخرت پہ تو لعنت بھی ہوگی اور اس کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو رسول کریم علیہ السلام کا گستاخ ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ بڑا نازک مرحلہ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، گستاخی کرنے والا کوئی مغربی دنیا میں بیٹھا ہوا کافر ہی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہیں سے گستاخی ہوگی تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں، آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا بغل میں بنی ہوئی جو مسجد ہے وہاں کا مولوی بھی کر سکتا ہے، آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا شخص بھی کر سکتا ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو یہ خیال جانور سے زیادہ بدتر ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدہ کرنے والا کوئی مغربی دنیا کا کافر ہے؟ یہ ہمارے درمیان رہنے والے مولوی نے عقیدہ لکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کافر گستاخی کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وصال ظاہری ہوا تو فرمایا حضور نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، مطلب اس کا کہنے کا تعلق یہ تھا کہ حضور گئے تو آپ کو وجود ہی نہیں رہا۔ تو یہ عقیدہ بھی حضور علیہ السلام کے شان میں گستاخی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہو سکتا ہے تو میرے محبوب زندہ نہیں ہو سکتے، اور یہ عقیدہ رکھنے والا بھی مولوی ہے، آج بھی اس کے پیروکار دنیا میں موجود ہے، اس کی کتابیں چھپ رہی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ رسول کریم علیہ السلام جیسے اللہ چاہے تو کروڑوں پیدا کر سکتا ہے، توحید کے دعویٰ کرنے والے یہ دعوے لکھے کتابوں کے اندر کہ اللہ چاہے تو کروڑوں پیدا کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام جیسے۔ اب بات تو توحید کی ہے، اور توحید کے دائرے میں تم نے یہ بات تو کر دی ہے، تو رسول کریم علیہ السلام ہی کیوں یہ کہتا نا کہ مجھ جیسے چاہے کروڑوں پیدا کر سکتا ہے، اس کائنات جیسے چاہے کروڑوں پیدا کر سکتا ہے، سیدی عالم ہی کا نام کو لکھا گیا ہے کیونکہ ان کے سینوں میں بغض تھا آمنہ کے لال کا، اس لیے اس دعوے کو توحید کے دعوے کے ساتھ جوڑا گیا، جبکہ ان کا یہ دعویٰ سراصل کفر ہے۔ اللہ ایک ہے، اس نے اپنے محبوب کو بھی ایک پیدا کیا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تم کروڑوں کی بات کر رہے ہو، گمان بھی نہیں لگ سکتے۔ اگر جس نے گمان تک لایا کہ رسول کریم جیسا دوسرا بھی ہو سکتا ہے، کروڑ تو دور کی بات ہے، وہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ کلام الہی میں جھوٹ آئے گا، اللہ کے کلام میں جھوٹ آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں، تو کوئی دوسرا ہوگا انسا تو وہ بھی تو رحمت للعالمین ہوا نا، تو اللہ کے کلام میں جھوٹ نہیں ہوا، کلام الہی میں جھوٹ آ گیا، نعوذ باللہ۔ اگر یوں کہے کہ حضور جیسے کروڑوں ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، تو کیا کروڑوں بھی خاتم النبیین ہوں گے؟
اور آپ یقین کریں انہی مولویوں کی ان عبارات کو لے کر قادیانی اچھلتے ہیں کہ دیکھو تم نے ہی تو لکھا ہے مسلمانوں کے مولویوں نے کروڑوں ہو سکتے ہیں تو حضور جیسے کروڑوں ہو سکتے تو کیا نبی نہیں ہو سکتے؟ مرزا قادیانی نبی نہیں ہو سکتا؟ یہ دعوے لکھے گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ کے معاملے میں توحید کی آڑے میں یہ گستاخیاں کی گئی ہیں۔ اور میں نے کہا نا کہ یہ صرف باہر کے لوگ نہیں، یہ اندر کے لوگوں کی کہانی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، بے تحاشا کتابوں میں ایسے ایسے مغلظات لکھے ہوئے، نعوذ باللہ، ایسے ایسے مغلظات، علمان ملحفیظ، زبان چلتی بھی نہیں ہے کہ ان کو پڑھ کے عوام کو سنا سکیں، اور یہ بنے بیٹھے ہیں امت کے ٹھیکیدار۔ اب آپ یقین کریں جس کا ایسا عقیدہ ہو، جو دو چار باتیں میں نے آپ کو بتائیں اور کہے کہ تصور میں نماز میں اگر رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نعوذ باللہ یہ خیال سب سے بدتر ہے، نعوذ باللہ۔ بلکہ انہی کے ایک مولوی نے لکھا ہے کہ شیطان کا علم تو قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے شیطان کا علم، جبکہ رسول اللہ کے علم کے لیے تو قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں آئی ہے۔ مطلب معنی یہ کہ رسول اللہ کے علم سے زیادہ شیطان کا علم ہو گیا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے نا وہ سارا ہی میں نے علم آپ کو دے دیا ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے رسول اللہ کی شان مبارکہ میں۔ اور اب آپ یہ کہیں کہ کل ہے یا بعض ہے تو پہلے آپ طے کر لیں کیا نہیں پتا۔ جو نہیں پتا اللہ کہہ رہا ہے یہی میں نے آپ کو دیا ہے۔ قید لگا سکتے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سب آپ کو دے دیا ہے، سارا علم آپ کو عطا کر دیا ہے، قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے۔ اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، یہاں سے پکارا جائے وہاں نہیں، وہ یہاں سے نہ پکارا جائے وہ دور ہے لہذا سن نہیں سکتے، ہاں مدینے میں رہ کے پکار لیجئے۔ یہ کون سی تشریح آ گئی؟ مدینے میں بیٹھ کے پکارا جائے تو وہ سن لیں گے، یہاں پکارو تو نہیں سنیں گے۔ یہ کون سا آلہ ہے، کون سا میٹر آپ کے پاس ہے جو چیک کیا ہے آپ نے کہ یہاں سے پکاریں گے تو سن لیں گے، وہاں سے نہیں پکاریں گے؟ ارے ہم نے کہا ہے جہاں سے بھی پکارا جائے وہ سنیں گے۔ النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی جو ہے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں کے زیادہ مالک ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ ہماری جان سے قریب ہے، اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی دعویٰ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بھی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے میں بھی قریب ہوں، دوسری طرف کہتا ہے میرا محبوب بھی قریب ہے۔ اب مومنوں کے سینوں سے نکال کے دکھائیں، پہلے جان تو طے کریں کہ مجھ سے میری جان کتنی قریب ہے، اس سے زیادہ قریب ہے رسول اللہ کی ذات کریمہ۔ تو یہاں کی بات ہو یا وہاں کی بات ہو، عشق عشق ہوتا ہے، اس کی مستی ہی الگ ہوتی ہے۔ اور یہ دعوے کرنا کہ وہ نہیں سن سکتے، یہاں سے نہیں سن سکتے، قرآن مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے نام کیا کہ مفتی لگائے کہ حضور کو مختار کل نہیں مانا جا سکتا۔ مختار کل تو کیا اگر بعض اختیار بھی مانے تو کافر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ پڑھا تم نے اپنے مدارس کے اندر، یہ تمہارا قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور نام کے آگے تم نے مفتی لگایا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ممبر پہ بیٹھ کے ممبر رسول پر رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تم کہہ رہے حضور کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ارے کائنات میں ہمارا سہارا، اس کائنات کا سہارا اللہ کے بعد ہے کون؟ اللہ کے نبی کا سہارا ہے۔ تو مندروں میں جاؤ پرساد کھاؤ تو وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے، ہم میلاد کر لیں، محبت رسول میں میلاد کھا لیں تو کہتے اسراف کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کا ذکر کرتے تو کہتے تم حرام کھا رہے ہو۔ یہ گستاخیاں آپ ہی کے درمیان ہو رہی ہیں۔ اور میں نے آج کے اس موضوع پر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ناموس رسالت کا مرحلہ سنگین مرحلہ ہے، وہ تو کر رہے ہیں۔ مغربی دنیا سے جو گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ تو ہو رہی، کافر تو کرے گا، اس کے بغض میں تو ہے ہی، لیکن آج داڑھی پگڑی رکھنے کے آڑ میں بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ 40 دن 4 دن سال بھر بستر لے لے کے گھومتے رہو بھائی، پوری دنیا بھی گھوم لو گے، جب تک محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ کی عزت نہیں کرو گے، ماتھے پہ نشانی بنے گا، عبادت کا فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ بوجھ اٹھا اٹھا پھرتے رہو، آپ لوگوں کو سکھاؤ جی اللہ رسول ہم نے اللہ کی بات سکھانی ہے، ہمیں اللہ کا معاملہ اللہ کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو ڈائریکٹ تو شیطان بھی جانے کی کر رہا تھا کہ اللہ یہاں سے نہیں آؤں گا، تیرے محبوب سے خود ڈائریکٹ آ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا آنا ہے تو اب یہاں سے آنا ہے، آدم کو سجدہ کر کے آنا ہے، اب ڈائریکٹ نہیں آؤ گے، جب تک آنا تھا آ گئے، اب آدم کی عزت کے ساتھ آؤ گے۔ آدم علیہ السلام کی عزت یہ تو رسول کریم علیہ السلام کی عزت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے حضور کا تو یہ بدتر ہے، نعوذ باللہ۔ نماز سے حضور کا خیال نکال کے تو دکھاؤ، اتحیات کا درود پڑھتے ہو نا، نکال کے دکھاؤ۔
اگر رسول اللہ کا تصور اتنا ہی برا لگتا ہے نماز میں اور کہ تو توحید بگڑ جائے گی ہماری، جو توحید کا دائی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے میں ایک ہوں، وہ اپنی عبادت کے اندر خود کہہ رہا ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد میرے محبوب پہ درود پڑھا جائے ورنہ تمہاری نماز مکمل نہیں ہے۔ خود اتحیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت دی گئی ہے، سلام بھیجا گیا ہے۔ نبی تو چھوڑ دیجئے، آپ اللہ والوں پہ بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نماز میں تو نبی کا ذکر چھوڑیے، اللہ والوں کا بھی ذکر ہے، نکال کے دکھائیں نماز سے۔ پھر توحید کی بات کریں آپ، اگر توحید اتنی پسند ہے تو اپنے نماز سے اتحیات بھی نکال لیں، درود پاک بھی نکال دیں اور پھر نماز پڑھ کے دکھائیں۔ اور پھر نماز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ قرات کرتے ہیں، وہ آیت کریمہ جس میں محبوب کی عزت اتری ہے۔ جب ان آیاتوں کا ذکر ہوگا تو نبی کا خیال تو جائے گا نا، نبی کا نام لیا جائے گا، نبی کا خیال تو جائے گا نا، نبی پر سلام بھیجا جائے گا، خیال تو جائے گا، نبی پر درود پڑھا جائے، آپ کی آل پہ درود پڑھا جائے تو خیال تو جائے گا۔ نماز تو خود تصور مصطفیٰ کا نام ہے، اس سے خالی کر کے دکھائیں پھر آپ، تو کتنی بڑی گستاخی ہے یہ۔ اور آج ہمارے ہی معاشرے میں کرنے والے یہ داڑھی پکڑی والے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا مغربی دنیا جو گستاخیاں کر رہی ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچے گی، لیکن ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے شخص کی گستاخی کو بھی مد نظر رکھیں، اس سے بھولے مت آپ۔ میں تو ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں، سب جگہ مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو پہلے ان سے یہ تو کہیں کہ جس جگہ نماز پڑھنا ہے اس کو دیکھ تو نہیں نماز قبول ہو بھی رہی نہیں، ایسا تو نہیں ہے شیطان کے روش پہ چل رہا ہو، کیونکہ وہ سجدہ تو وہ بھی کر رہا تھا، بس محبوب کو سجدہ نہیں کیا اس نے، اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا پھر یہ بھی سجدہ نہیں ہے۔ ایسے آپ کو بہت مل جائیں گے، لکھ کرے کوئی کردہ پاوے دل وچ اللہ اللہ، جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو بھانڈا خالی۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہوں ایسی زباں خدا نہ کرے۔ یہ بڑا حساس مرحلہ ہے، پہچانیے جناب، پہچانیے۔ آج روح بدل بدل کے آپ کو بڑے بڑی طریقوں سے بھگایا جا رہا ہے۔ کل تک تو یہ مولا علی کہنا شرک کہتے تھے، آج کہہ رہے ہیں نہیں مولا علی کہنا جائز ہے، بس ایسے لے کے آپ کو جائیں گے پھر سب کچھ کر دیں گے۔ کل تک کہتے تھے نہیں میلاد نہیں، میلاد شرک ہے، آج بھی کچھ کہتے ہیں لیکن اب تھوڑا بدل گئے ہیں، ہم میلاد کچھ اور طریقے سے کر رہے ہیں، ان کا پھر کچھ اور، مطلب آ گیا ہے سب کچھ جگہ پہ چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے زخمی کرنے کے کچھ حربے استعمال کر لیے ہیں، ان کے تو 15 شعبان المعظم کو مسجد میں عبادت کرنا، آنا، اللہ کی عبادت کرنا، وہ کہتے بدعت ہے کوئی عقل کی بات؟ خدا کی عبادت کرنا مسجد میں آنا کہتے بدعت ہے، تم روزہ رکھ رہے ہو یہ بدعت ہے، اور روزہ رکھنا کب سے بدعت ہو گیا بھائی؟ یہ تو اصلی عبادت ہے، 15 کا ہو، 14 کا ہو، 16 کا ہو، میرا مزاج ہے، میرا دل ہے، رات میں عبادت، اللہ کے گھر اللہ کے بندے پوری رات مسجدیں کھول کے اللہ والوں کو دعوت دے رہے کہ آؤ سجدے کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ یہ مولوی صاحب کہہ رہے نہیں جی تالا لگاؤ، بند کر دو، گھر جا کے سو جاؤ، کیونکہ عبادت کرنا آج کی رات بدعت ہے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، مطلب خدا جب دین چھینتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، اس روش پہ چل گئے ہے کوئی عقل کی بات؟ مطلب صحابی نے نہیں کیا، اللہ کی عبادت کی نہیں، بس صحابی کی دلیل چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے بھی، نفل پڑھنے کے لیے بھی۔ آپ سوچئے کیسے، کتنا مطلب اتنا آگے نکل گئے یہ لوگ اپنی گستاخی میں، ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں دراصل یہ کام وہ ہے جو شیطان نے کر لیے ہیں، یہ اس کی روش پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس رات کوئی اللہ کا بندہ آئے اور دعا کرے تو اللہ اس کا دل بدل دے۔ ایسے کئی لوگ دیکھے گئے جن کے دل پھر جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اور پھر وہ راہ راست پر بھی آ جاتے ہیں۔ اور آپ کہیں نہیں جی ہمارا جو بستہ لگا ہے 40 دن کا یہی صحیح ہے، ہمارا جو اجتماع ہے وہی صحیح ہے، آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کریں۔ تو پھر 40 دن جو لوگوں کو پھرتے تھکا رہے ہوتے بڑے بڑے بیگ لے کے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ جو پورا کراچی جام کر کے بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں، آدھا پنجاب جام کر کے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے تھے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اب یہ بدعت نہیں؟ بڑے بڑے مائک لگے ہوتے ہیں، اسپیکر لگے ہوتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے صحابی نے لگائے ہوں اسپیکر مائک، اور صحابی نے ایسے تشہیر کی ہو تو بتاؤ، ایسے اجتماعات کی ہوں تو بتاؤ۔ اپنے عمل کے لیے سب جائز ہو جاتا ہے، جہاں اللہ والے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دلیل چاہیے ہوتی ہے، پھر آپ دلیل دیجئے۔ تو شیطان کے پاس بھی دلیل تھی معذرت کے ساتھ، وہ دلیل یہ تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مردود ہو گیا۔ اپنے عمل کے لیے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اپنے مولوی تمہارے مولوی ہے، کوئی حقیق امت بنا ہوا ہے، کوئی فقیہ بنا ہوا ہے، کوئی محدث بنا ہوا ہے، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں، زیرو، کہتے نہیں ہم ٹھیک ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، آپ 40 دن لے کے جاؤ، 50 دن لے کے جاؤ، خدا را رسول اللہ کی گستاخی مت کرو۔
یہ مت سکھاؤ توحید کے آڑ میں یہ پاٹ کسی اور کو پڑھانا. آج لوگ باشعور ہو گئے، ان کو سمجھ میں آنے لگی ہے. تبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب تو ہمارا اجتماع اتنا بڑا ہو گیا کہ ہم 2 حصوں میں کرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہو. آدھی زمینیں بیچ چکے ہو، لوگ نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ڈبل کرنا پڑتا ہے تمہیں. حقیقت تو یہی ہے، کیونکہ لوگ اب باشعور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں پتہ لگتا جا رہا ہے کہ حقیقت سے واقف کیا ہے. میں دبے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، جس کو پہنچنا ہے پہنچ جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل دکھتا ہے. اب نہیں دیکھیں ان لوگوں کی طرف. خدا کی قسم ادنا سی بھی گستاخی ہوئی اور قبر میں چلے گئے نا، اور رسول کریم نے چہرہ موڑ لیا، تو پھر بدبختی لازم آ جائے گی. اس لیے میرے امام نے ہماری پہلے ہی تربیت کر دی ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہیں مانیں گے. آج ان کے ہو کے رہنا ہے. میرے تو سب کچھ آپ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. یہ ایک سہارا ہے جو زندگی کے لیے مجھے کافی ہے، بس اس کے علاوہ کیا ہے اللہ جانے، اس کا محبوب جانے. ہم تو پیارے کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، ہم تو ان کے غلام بنے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی غلامی کی توحید کی آڑ میں ان کی گستاخی پھر یہ جائز نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم تو سب جگہ چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر خرابی ہے. خدا را سب جگہ نہیں جائیں، اس جگہ جائیں جو محبت رسول کی بات کرتا ہو، جو اطاعت رسول کی بات کرتا ہو، جو خیال مصطفیٰ کی بات کرتا ہو، جو ادب بھی رکھتا ہو. ایسے شخص کے پاس جائیں، ایسی مسجد میں جائیں، ایسی نماز پڑھیں، وہی قبول ہوگی. مسجد درار بھی منافقوں نے بنائی تھی. اللہ نے کہا تھا محبوب خبردار اس مسجد میں قدم نہیں رکھیے گا، یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دے دیا. اگر آج دیکھیے، آج 1400 سال سے جو دین لے کے آ رہے تھے، یہ 150 سال میں اٹھنے والے یہ جو چھوٹے چھوٹے پدی ہیں، انہوں نے پھر دین کے اندر وہ بگاڑ پیدا کر دیا، ایسا بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو تفرقہ میں بانٹ دیا. ہم تو اتحاد کی بات خاک اتحاد کی بات کرتے ہو. 1400 سال سے چلتا ہوا اتحاد تم نے توڑ دیا ہے. آج تمہیں ساری خرابیاں نظر آنے لگی ہیں. اپنے اندر تو دیکھا جائے، ہم کہتے تفرقے میں نہیں بٹے، سب سے بڑا تفرقہ یہ آپ نے ڈالا ہے نبی کے ناموس پر حملہ کر کے. خود بھی تو دیکھا جائے، ہمارا جھگڑا آپ سے نظر نیاز حلوے پہ ہے ہی نہیں. اصل جھگڑا خود ناموس رسالت پر ہے. اصل معاملہ تم سے ناموس رسالت پہ ہے، رسول کریم علیہ السلام کی عزت پر ہے. تم اتنے رسول اللہ کے بغض میں چلے گئے ہو. دعا سے پہلے درود پاک پڑھنا کہ تو کسی حدیث پہ نہیں ہے. تم دعا سے پہلے درود پاک نہیں پڑھ پاتے ہو، تمہاری زبان ہی نہیں چلتی ہے درود پاک پڑھنے کے لیے. ذرا سے ہم سلام پڑھ لیں تم بگڑنے شروع ہو جاتے ہو. یہ کون سی روایت میں آیا ہے؟ بھائی کسی روایت میں نہیں آیا، ہمارے مقدر میں لکھا ہے. کیا کریں؟ ہمیں تو اچھا لگتا ہے، ہمیں تو عشق ہے. اٹھتے بھی پڑھیں گے، بیٹھتے بڑھ کے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ مالک اتنا ذکر کرنے کی توفیق دے ہمیں کہ آنکھ بند ہو تو ذکر مصطفیٰ ہو، آنکھ کھلے تو ذکر مصطفیٰ ہو. یہ ہماری ادا ہے. تم دلیلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، چھوڑ دو یہ دلیلیں. اصحاب کرام کی عزت عظمت کے واقعات میں ذکر کر دوں. وہ تو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ دلیل کہاں ہے، کیوں وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے ہو؟ یہ تو ناپاک پانی ہوتا ہے، میرا اور آپ کا پانی ناپاک ہے، مسجد میں گرانا منع ہے قطرے کو. لیکن رسول اللہ کا پانی صحابہ کرام حضور علیہ السلام وضو فرماتے تو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لعاب دہن اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. اور وہ جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے کیسر و کسرا کی بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن جو ادب محمد عربی کی یہ غلام کر رہے ہیں سادہ نہیں دیکھا میں نے. یہ تو لعاب دہن کو زمین پہ، پانی کے قطرے کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے. یہ تو عشق کی دلیل تھی نا. انہوں نے کون سی دلیل لی تھی؟ سرکار نے یہ تھوڑی فرمایا کسی نبی کے حواریوں نے ایسا نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو. یہ محبوب کی عادت ہی محبوب جانتے تھے. تبھی تو اللہ نے قرآن مجید میں ان ایمان والوں کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. باقی ساری امتوں کو کہا یا قوم موسیٰ، یا قوم ابراہیم، یا قوم نوح. لیکن ایسے محبت کرنے والے جو عاشقان رسول تھے، ان کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یا قومی محمد نہیں کہا ہے. اور آج کہ آپ کہتے ہیں کہ عشق کی دلیل کہاں ہے؟ عشق بے دلیل کے ہوتا ہے جناب. حضرت ابراہیم بھی آگ میں چلے گئے تو رخصت تھی آپ کے پاس، عظیم آپ رخصت پہ عمل کر سکتے ہیں. عشق نے کہا نہیں، عظیمت پہ عمل کروں گا. گر گئے، عشق اپنی بازی لے گیا. عقل بھی کہہ رہی تھی نا، عقل ابراہیم سے کہ رخصت مانگ لے، اللہ نے دی تو ہے رخصت. کہا نہیں، بات عشق کی ہے. بس کود گئے پھر. اور پھر اللہ نے کیسا بچایا کہ آگ کو ہی ٹھنڈا کر دی. جبریل بھی آئے کہ مدد کر دوں. کا تو کیوں مدد کرے گا جب میرا پروردگار ہے؟ عشق کی بات ہے. جس نے آگ لگائی ہے، محبت کی بات ہے، جس نے آگ لگائی وہی بجھائے گا. پھر کیا ہوا؟ اپنے رب کی محبت پہ اتنا یقین تھا، آگ میں گئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ ہوتا ہے عشق. اور ایسے کئی واقعات پڑے ہیں. آج ناموس رسالت کا معاملہ ہے. 15 مارچ کو رکھا گیا تھا اور ہم نے
کوشش کی ہے کہ آگاہی دیں، تو میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پہچانیے اپنے ساتھ رکھے ہوئے مغربی دنیا کی، تو چلے وہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ بڑا سنگین ہے، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، وہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کا انجام کو خود ہی پہنچیں گے، لیکن یہاں جو روزے توحید اس کی بات کر رہے اس کو بھی ذرا پہچانیں اور اپنے آپ پر فخر کریں کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے جو محبت رسول کی بات کرنے والے ہیں۔ میرے لیے بس اتنا کافی ہے، آپ کے لیے اتنا کافی ہے، اسی محبت پہ رہیں، اپنے بچوں کے سینوں میں پیدا کریں، بگڑنے نہیں دیں، یہ بگڑے ہوئے لوگ بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی ہدایت دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھے۔ کہتے ہیں کسی کو چھیڑے نہیں اپنا چھوڑو نہیں، تو اپنا چھوڑنا بھی نہیں ہے، اتنا کوئی ہلکا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے کہے گا کہ جناب یہ دلیل تو وہ دلیل، کہے گا بھائی جا تو اپنا کام کر، ہماری عشق پہ ہر دلیل پہ آنکھ بند ہے، بنا دلیل کی آنکھ بند ہے، ہمیں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر شرعی کام ہے تو ہم اس پر کھڑے ہیں، لیکن جو شریعت کے دائرے میں محبت اور عشق میں کیا جا رہا ہے وہی کافی، ہم تو آنکھوں سے ہاتھ بھی چومیں گے۔ صحابی نے نہیں کیا تو صحابی نے نہیں کیا تو منع بھی تو نہیں کیا نا، ہماری محبت کی بات ہے، ہم تو کریں گے ایسے، ہاتھوں آنکھوں سے بھی لگائیں گے، آپ کو نہیں آتا سمجھ تو نہ آئے، ہمارے تو عشق کی بات ہے، یہ آنکھیں انشاءاللہ قبر میں روشن ہو جائیں گی، اور جن کے نام پر ہم آنکھیں انگوٹھے چم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں نا، جب انہی آنکھوں سے جب دیدار ہوگا تو اللہ کے نبی ضرور بھی کرم فرمائیں گے، یہ وہی آنکھیں ہیں جو دنیا میں میرے نام پر انگوٹھوں سے چمکا کرتی تھی۔ ادب تو رکھیں، عشق کی اپنا ایک مقام ہوتا ہے، عشق کا اتنا بڑا مقام ہے کہ محبوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ابوبکر ہے کا ہاتھ ہے، دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہے، کہا وفا کا یہ عالم ہے کہ میری محبت میں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد بھی میرے ساتھ ہی قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ آج روزہ بھی دیکھیں ان محبت کرنے والوں کا اپنے ساتھ بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام محبت کا صلہ دیتے ہیں، محبت پیدا کریں، ہمارے نبی نے اپنے عاشقوں کو زندہ رکھا ہے، آج بھی بلال حبشی کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، محبت کا صلہ ہے۔ ایسے تھوڑی عشق کے بے مستی کے چلے جائیں، اس بے مستی میں بڑی مستی ہوتی ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان ادب کے دائرے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر وارحمنا انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔